من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خانہ کعبہ سے لے کر مسجد بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر لے کر عرشوں تک ایک سفر کرایا جسے کہتے ہیں سفر اسراء اور معراج۔ یہ دو حصے ہیں اس کے۔ سفر معراج اوپر کا ہے اور سفر اسراء زمین کا۔ زمین کہاں ہے؟ یہیں خانہ کعبہ اسی زمین پر، بیت المقدس وہ بھی اسی زمین پر۔ تو یہ ایک زمینی سفر تھا یہاں سے وہاں تک، پھر ایک سفر اگلا ہوا وہاں سے اوپر تک۔ یہ زمینی سفر نہیں، یہ فضائی اور ہوائی سفر ہے اوپر۔ تو یہ دو الگ الگ سفر، اور احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمارا ایمان لانا، یقین کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سفر کرایا بے جسدہ العنصری، اسی بدن کے ساتھ جو عناصر کا تھا، یہ ضروری ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب تھا، خواب تھا، یہ غلطی ہے، کیونکہ خواب میں انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں راستہ نہیں بھولا، اور نہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیدھا چلا۔ ہاں، آپ جاگتے ہوئے کوئی سفر کریں، جاگتے ہوئے سفر کریں تو کہا جاتا ہے کہ سفر سیدھا ہوا یا بھول گئے یا نہیں، لیکن کبھی خواب کے بارے میں بھی یہ ہوا، خواب میں چلے تو راستہ سیدھا تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں سمجھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ جب تک قرآن کریم کو اچھی طرح اصول کے ساتھ سمجھانا جائے اس وقت تک سمجھ نہیں آتی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہمارے ساتھی عام یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی من المسجد الحرام
یہاں سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. قرآن کریم میں تو اتنا ہی ہے، اور یہ صاف الفاظ ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اپنے یہاں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مولویوں نے یہ کہاں بنا لیا کہ اس کے آگے بھی. اور دین اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی بیٹھ کر جو بات مرضی بنائے کہے لوگ سن لیتے ہیں. جس کے پیچھے قانون کی پوری قوت ہو، خلافت کی پوری قوت ہو، اس دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنے کی کبھی جرت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اور یہ دین تو ایک یتیم ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہے لوگ سن لیتے ہیں، اور سنتے نہیں بعض مان بھی لیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب سمجھا جائے کہ دین کا والی وارث کوئی نہیں، یتیم ہے. اس زمانے میں جب کہ ہم اپنے ملکوں سے دور ہزاروں میل فاصلے پر آ چکے ہیں، اور یہ بستی یہاں کے لوگوں کی ہے. ہم لوگوں کو یہاں آنے کا موقع ملا، ٹھہرنے کا موقع ملا، اپنی بات کرنے کا موقع ملا، دین یتیم کو سنبھالنے کا موقع ملا، مسجد بنانے کا موقع ملا. ہم بھی اگر اپنے دین کو نہ پھر سنبھال سکیں تو اس سے زیادہ کوئی غلطی ہوگی. اس لیے میں آپ حضرات کو پہلے توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ اسراء اور معراج کا ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر ہے. ایک ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور ایک ہے 27ویں پارے میں. 27ویں پارے میں یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور 27ویں پارے میں مسجد اقصی سے لے کر پھر عرش تک، عرش مولا تک. اور وہاں تک حضرت کا سفر ہوا کہ حضرت جبریل بھی ساتھ نہ جا سکے. تو وہ کہاں ہے؟ سورۃ النجم میں پارہ نمبر 27 وہ وہاں ہے. اب جو شخص قرآن پڑھے گا کسی عالم کی نگرانی میں، کسی مسجد کی نگرانی میں، کسی مسلک کی نگرانی میں، وہ تو اس کو پہلے ہی بتا دے گا کہ یہ سفر زمینی ہے جو 15ویں پارے میں ہے. اور جو اگلا ہے وہ 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. بڑا طاقتور فرشتہ لے جا رہا تھا وہاں، بڑا طاقتور. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. بڑا جس کو کہا قرآن ذو مرہ، طاقتور. لیکن وہی طاقتور ایک مقام پر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا و سوزت پرم. اب میں اگر جاؤں تو جلال الہی سے میرے پر جل جائیں گے، اب میں آگے نہیں جا سکتا. اللہ نے جس کو کہا ذو مرہ فاستویٰ، قوت والا، وہ بھی کہتا ہے اب میں نہیں جا سکتا. اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا و سوزت کرم، فروغ تجلا و سوزت پرم، میرے پر جلتے ہیں. وہاں پھر رات کا مسافر پھر اکیلا گیا، اکیلا گیا اور وہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مقام پر تعریف فرمائی کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ.
اس رات کے مسافر کی آنکھیں دیکھنے میں ما زاغ البصر ہو، ذرا ٹیڑھی نہیں ہوئی، ما زاغ البصر ہو، آنکھیں ٹیڑھی نہیں ہوئی، وہ ما طغا، اور نہ حد سے آگے گئیں، ما زاغ البصر و ما طغا، آنکھ ٹیڑھی نہیں۔ تو آنکھ کی تعریف اس بنا پر ہو رہی ہے کہ اس کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا۔ اب اگر خواب کی بات ہو تو کوئی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے؟ کوئی اتنے آپ میں خواب سنا دے کہ میں خواب میں کراچی گیا، تو کیا آنکھوں کی کیفیت سامنے آئے گی کہ آنکھیں ساتھ کس طرح تھیں؟ تو یہ جو آنکھ کی تعریف کی جا رہی ہے، ما زاغ البصر و ما طغا، اور پھر کہا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، اپنے رب کے عجیب و غریب دیکھے، جلوے دیکھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہاں؟ یہ 27ویں پارے میں، پہلا حصہ کہاں ہے؟ 15ویں پارے میں۔ اب کوئی شخص اپنے گھر بیٹھا مطالعہ کرے تو مطالعہ کرتا کرتا جب وہ سورہ اسراء پر آئے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ سفر یہاں سے لے کر یہاں تک، بس اس کو 27ویں پارے تک جانے کا مول ملے گی نہیں۔ تو اس وقت تک کیا وہ منکر ہی رہے گا کہ آگے کچھ نہیں؟ تو ایمان بنتا ہے کہ جب قرآن پاک اپنے مطالعہ میں گھر میں نہیں پڑھیں، کسی کی نگرانی میں پڑھیں۔ تو جنہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا کہ جی گھر میں رکھا ہوا، ہم روز پڑھتے ہیں، روز پڑھ لیتے ہیں، کہا جائے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی جدوجہد تو کرنی پڑے گی نا۔ تو اس کے جواب میں کہنے والے کہتے ہیں کہ جی ہم ریگولر پڑھتے ہیں، ہر روز 2 پیجز۔ تو وہ ایک جگہ جب آئیں گے تو سمجھیں گے ہی نہیں جب تک سارے قرآن پر عبور نہ ہو کہ یہ بات آگے کہاں آئے گی۔ علماء اسلام نے بڑی محنتیں کر کے تفسیریں لکھ دی ہیں، محنت کر کے کہ بھئی یہ باقی مضمون وہاں، باقی یہاں، باقی وہاں، باقی وہاں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے معراج کا واقعہ آگے ہے 27ویں پارے میں، پہلے جو ہے وہ صرف زمین کے سفر کا ہے۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کی اپنی حکمت، ایک ہے حضور کو یہ شان دینا کہ آپ نے سیر اسراء بھی کی اور سیر معراج بھی کی۔ ایک یہ ہے کہ قوم کو اٹھانا، پوری قوم کو۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن پاک کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو ہی یہ عروج نہیں بخشا، صرف حضور کو یہ عروج یہ نہیں بخشا، حضور کو تو بخشا، عطا کیا، یہ درجہ عطا کیا کہ جہاں جبریل بھی نہیں جا سکے وہاں گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی اٹھایا ہے اور بتایا آئندہ یہ امت دونوں قبلوں کی وارث ہوگی۔ ایک قبلہ ہے اہل کتاب کا، اہل تورات کا، پہلی شریعتوں کا، کون؟ بیت المقدس، اور ایک قبلہ ہے کعبہ ابراہیمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو ہی اوپر نہیں بلایا بلکہ ساتھ یہ بھی اظہار کیا کہ اب سرداری کا تاج جو بنو اسرائیل کے سر پر تھا اب وہ بنو اسماعیل کو ملے گا۔ تو بنو اسماعیل جو ہیں اب وہ اس کو سنبھالیں گے۔ تو اس میں اس امت کو بھی عروج کی خبر دی گئی یا نہ؟ اس امت کو دی گئی کہ اے بنو اسماعیل اب تم وارث ہوگے اس قبلے کے بھی اس قبلے کے بھی۔ اور یہ فیصلہ قضاء و قدر کا حضور کو کب دکھلایا گیا؟ اس معراج کی رات۔
اور بتایا گیا کہ اب تم اس کے وارث ہوگے. اور یہ جلوہ یوں دیا کہ حضور جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں بیت المقدس وہ برکت کی جگہ ہے کہ جس کے گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں پھیلا رکھی ہیں. بیت المقدس کے گرد ایک نہیں ہزاروں پیغمبر دفن ہیں. جو کہتے ہیں کہ جی 1,00,000 کا 1,000 پیغمبر آئے تو ان میں سے ہزاروں پیغمبر وہاں دفن ہیں بیت المقدس کے گرد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیادت اور بزرگی بنو اسرائیل پر سالہ سال یہ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب وہاں پہنچایا اس مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جس طرح یہ پیغمبر عروج پا گیا اب اس کی امت بھی وہ عروج پائے گی کہ بنو اسرائیل کی بجائے اب بنو اسماعیل کی عزت، بنو اسماعیل کی شہرت اور بنو اسرائیل کی خلافت اور بنو اسماعیل کا نظام ہوگا. تو بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ اب اس رات وہ بنو اسماعیل کا فرد کامل تمام پیغمبروں کا آگے آنے والا وہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیت المقدس جب لے گئے حکم ہوا، اللہ نے جس طرح چاہا وہی جانتے ہیں. پہلے سارے پیغمبر جو دنیا میں گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر وہاں سارے حاضر کر دیے. تو وہ سارے پیغمبر جو آگے روحانی بادشاہی کرتے رہے اپنے وقت میں، اب اس رات کہاں کھڑے ہوئے؟ بنو اسماعیل کے پیچھے. آگے اسماعیلی پیغمبر ہے اسماعیل کی اولاد میں، اور بنو اسرائیل والے سارے پیچھے کھڑے ہیں. یہ اعلان تھا کہ آج کے بعد یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا. اب سرداری، اب بزرگی، اب سیادت، اب قیادت، اب شان پوری دنیا میں دونوں قبلوں کے وارث اسماعیلیوں کی ہوگی. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ لازم ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے کہ اس رات اس امت کو بھی اور بنو اسماعیل کو بھی فروغ ملا، روشنی ملی، قدر ملی اور شان ملی. اور یہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جی بنو اسماعیل کو کوئی نہیں ملی، انہوں نے ایک عقیدہ گاڑ لیا اپنی طرف سے ہی. کیا کہ یہ حضور ابھی دنیا میں ہی تھے، وفات نہیں ہوئی تھی کہ امت پیغمبر کو چھوڑ گئی. حضور ابھی زندہ ہیں، اپنے گھر بیماری کی وجہ سے گھر تشریف رکھتے ہیں، اور مسجد میں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے افسانہ بنا رکھا ہے کہ جی ابو بکر کو ان کی بیٹی نے ام المومنین عائشہ نے خود آگے کر دیا تھا. حضور تو چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو. تو حضور کو اگر زندگی میں ہی بے بس کر دیا گیا تو یہ دعویٰ کہ بنو اسرائیل کی روحانی بزرگی ختم، اب دنیا پر چھائیں گے بنو اسرائیل والے، یہ پورا ہوگا؟ ہم اہل سنت والجماعت تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ وعدہ بنو اسرائیل والا اب بنو اسماعیل پر پورا ہوا. کیا بنو اسماعیل نے، حضور کے جانشینوں نے، ابو بکر و عمر نے کیا کیسر و کسریٰ کے ساتھ ٹکر لے کر اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو توڑا نہیں؟ اور کیا خلافت راشدہ کی وجہ سے یمن میں کیا، عراق میں کیا، مصر میں کیا، ساری جگہ بنو اسماعیل کو وہ شوکت حاصل ہوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ معراج برحق، پیغمبر کا معراج برحق اور امت کا بھی.
ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں کہ خلافت کا مسئلہ کوئی صرف انتظامی نہیں ہے، انتظامی کہ دے ہیو ٹو مینیج دی افیئرز آف دیئر اسٹیٹ، یہ نہیں ہے، یہ ایمان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدی ایمانی مسئلہ ہے، ایمانی. اور لوگ اس طرح کہ جی خلافت ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ کون آئے آگے، کون سنبھالے. نہ، یہ صرف انتظامی نہیں، ایمانی بھی ہے. کیوں؟ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو معراج پر عقیدہ قائم ہو سکے. تو معراج کا پر حق ہے، پیغمبر کی شان تو ہے ہی کہ وہاں تک گئے کہ جبریل بھی ساتھ ہی جا سکے. جب جبریل نے سارا سفر کرایا ساتھ، وہاں اگر کیوں کہتے ہیں اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی و سوزت پرم، اب میں آگے نہیں جا سکتا. تو حضور کی شان تو ہے ماشاء اللہ، لیکن اللہ کے بندو یہ سمجھو کہ خلافت راشدہ جو ہے یہ بنو اسرائیل کی قیادت کے خاتمے کا اعلان ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ اب اسماعیلی پیغمبر جو ہوگا اس کی امت پر یہ دونوں قبلے ماتحت ہوں گے، دونوں قبلے. تو بنو اسرائیل پھر بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہوا؟ بھائی بولیے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر بیت المقدس پر قبضہ کن کا ہوا؟ سب کو، حضرت عمر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں داخل ہوئے تو وہ بیت المقدس جو پہلے بنو اسرائیل کی روحانی مرکز کا، روحانی سیادت کا، روحانی بزرگی کا مرکز تھا، وہاں کون پہنچا؟ عمر. لوگ جو آ کر کہہ دیتے تھے یہ تو خلافت کا مسئلہ کوئی نہیں، خلافت کا مسئلہ انتظامی ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ایمانی ہے. جو حضور کو معراج والا مانے اور امت کو کہے کہ بنو اسماعیل جو ہیں وہ معیاری نہیں، وہ زندگی میں پیغمبر کو چھوڑ گئے. عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پھر بنو اسرائیل کا عروج و زوال آگے بیان کیا ہے. جب تک آپ وہ سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مسلمان خلافت کے مسئلے کو کبھی صرف انتظامی نہیں کہتے. آج آپ کو کئی جگہ فضائیں ملیں گی کہ جی یہ فروعی مسئلے ہیں، فروعی مسئلے. یہ فروعی مسئلہ نہیں، سارا قرآن اس کی بیک گراؤنڈ میں آئے گا. اور یہ بیت المقدس جو فتح ہوا یہ کس طرح ہوا، یہ بھی ایک عجیب شان ہے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں میں بتاؤں کیا. اتنے وقت میں تو ایک جز بیان ہوتا ہے تو دوسرا پھر آگے سامنے آ جاتا ہے. ہم یہ بات پکی ہے کہ بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا ذکر کیا. آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہاں سے آیتیں میں نے آج پڑھی ہیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے صاف صاف بتا دیا تھا پہلے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے. کوئی سمجھا رہے ہیں؟ لَتُفْسِدُنَّ، تم ضرور فساد کرو گے پھر ارض زمین میں مرتين 2 دفعہ. وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی طغیانی پر آؤ گے، بڑے تکبر پر آؤ گے. ہم بڑے ہیں 2 دفعہ. وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی بار آئے طغیانی تمہاری، پہلی بار تمہاری طغیانی آئی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا
باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، تو ہم نے اپنے بندے بڑے سخت، اپنے بندے بڑے اولی باس شدید وہ تم پر مسلط کر دیے. فجاسو خلال الدیار، وہ بنو اسرائیل پر حملہ آور ہوئے، گھروں کے اندر گھس کر قتل کیا. یعنی باہر سے تو لڑتے ہوئے لوگوں کو مارا ہی جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم یہ کرو گے اور بڑی طغیانی پر آؤ گے. تو جب پھر ایک وقت آیا جب یہ فرمایا تھا کہ تم کیا کرو گے، تم طغیانی پر آؤ گے. وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا موقع آیا، پہلی دفعہ تم نے فساد کیا، تم نے اللہ کے قانون کی حدیں توڑی، تورات کے احکام کو تم نے نظر انداز کیا، موسیٰ کی شریعت کو تم نے پامال کیا، اور تم آگے دین کے ساتھ استہزاء کرنے لگے. کن کو کہا؟ بنی اسرائیل کو. تب جب وہ وعدہ جو تھا تورات میں کیا کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے، تو پہلا فساد کب کیا؟ پہلا فساد انہوں نے کب کیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے لیے ابھی 570 سال کا فاصلہ تھا. موسیٰ کے بعد صاحب کتاب پیغمبر جن پر زبور انجیل اتری، وہ حضرت جن پر انجیل اتری وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ کے آنے سے 570 سال پہلے پہلا فساد ہوا. کیا؟ بابل کا بادشاہ تھا. بابل ایک دوسرا ملک تھا، وہاں راجدھانی اپنی تھی اور کوئی. تو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا، اس نے حملہ کیا بیت المقدس پر، بنو اسرائیل پر، اور ایسا حملہ کیا کہ فرمایا فجاسو خلال الدیار، کہ بنو اسرائیل کے گھروں کے اندر گھس کر قتل کیے، ستیہ ناش کر دیا بنو اسرائیل کا. کیوں؟ انہوں نے موسیٰ کی شریعت کو نظر انداز کیا تھا، اسے استہزاء کیا تھا، اللہ نے پھر پکڑے ان کو مارا. اب تاریخی واقعہ کیا ہے کہ بابل کا بادشاہ کون سا تھا جو اس طرح آیا اور چھا گیا؟ اس کا نام تھا بخت نصر. اور حضرت مسیح کے ظاہر ہونے سے پہلے 570 سال پہلے وہ آیا اور ان کو تباہ رکھ کے کر دیا. ان کے بڑے کا نام کیا تھا؟ ان کے بڑے کا نام تھا جالوت. اب جالوت آیا، اس نے تباہ کیا، اور بنو اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گڑائے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اللہ نے پھر معاف کر دیا. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص پیدا کیا، داؤد علیہ السلام. کون ہے؟ صاحب زبور. داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہوگا. تو داؤد علیہ السلام اٹھے اور مقابلہ ہوا کس میں؟ جالوت میں اور داؤد میں. جالوت کون تھا؟ بابل والوں کا. اور داؤد کون تھا؟ بنو اسرائیل کا. داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے تھے. جب بنو اسرائیل نے اپنی جگہ توبہ کا اظہار کیا، اللہ پھر مہربان ہو گیا کہ اچھا پھر ایک موقع دیا جاتا ہے، ایک اور موقع دیا جاتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد نے جو بنو اسرائیل میں سے تھا قتل کیا جالوت کو. جب داؤد نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد کو وہ بادشاہی دی، داؤد کو وہ بادشاہی دی کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا سلیمان. تو سلیمان کی بادشاہی دی کہ فضاؤں پر، خلاؤں پر، جنات پر ان کا قبضہ. چلتے ہوئے پرندے بھی داؤد کی عزت کرتے تھے. تو سلیمان کی بادشاہی خزاؤں میں، فضاؤں میں. تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑے قرآن کریم میں عجیب و غریب واقعات ہیں. ان کو اگر ترتیب سے آدمی سنے تو کوئی ایمان اور یقین بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے داؤد نے قتل کیا کس کو؟ جالوت کو. اب اللہ تعالیٰ نے داؤد کو وہ شان دی کہ بنو اسرائیل نے پہلے ایسی شان نہیں دیکھی تھی کہ آگے کیا ہوگا. لیکن سلیمان کی جو شان تھی جنات پر حکومت کرنا، یہ پہلی دفعہ جب سے یہ زمین بنی، جب سے اس میں ابن آدم آیا، آدم اترے، اب تک ایسا مظاہرہ نہیں ہوا تھا کہ جنات بھی متحد ہوں. اب اس کے سلیمان کے کئی واقعات ہیں. بیانی کرتا عقیدہ ہمارا ہے کہ جو حق ہے کہ جنات پر ان کی بادشاہی چلتی تھی. جب جنات پر ان کی بادشاہی چلتی تھی تو ان کے شام کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا، وہ اس وقت زیر بحث نہیں. لیکن یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم دو دفعہ فساد کرو گے، تو پہلا فساد کب ہوا؟ جب انہوں نے تورات کو نظر انداز کیا اور اللہ نے بخت نصر کو بھیج دیا، انہوں نے تباہی کر ڈالی. پھر جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے پھر مہربانی کی، پھر ٹھیک ہو گیا کام. اور یہ تیسرا نظام چل رہا تھا کہ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کا پروگرام بنایا. کس کو سوری دی جائے؟ کس سے مل کر؟ حکومت سے. حکومت رومیوں کی تھی، حکومت رومیوں کی تھی، جج ان کے تھے. اور یہ اسرائیل جو تھے وہ ایک روحانی لائن کے رہنما تھے، یہ دین کے رہنما تھے، روحانی سیادت ان کے پاس تھی. تو انہوں نے مل لیے، یعنی بنو اسرائیل نے، یعنی یہود نے اور رومیوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کا سزائے موت دی جائے سولی پر. جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے لیے اپنی طرف اٹھا لیا. یہ دیکھتے ہی رہ گئے. وہ کیا واقعہ ہے؟ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 2-3 درس پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پروگرام بنایا اور فیل ہوا. اس کے لیے ایک مکمل ختم نبوت پر جو آخری کانفرنس اسلام اکیڈمی کی بلڈنگ میں ہوئی، اس میں وہ تقریر الحمدللہ بڑی کامیاب رہی تھی. اور میں نے کہا تھا کہ اب آپ اس کو پڑھیں، ہر ایک اس کو پڑھے اور بار بار پڑھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل واقعہ ہے وہ کیا ہے. رومیوں نے اور بنو اسرائیل نے مل کر سازش کی کہ اس کو
سولی چڑھایا جائے. وہ کامیاب نہ ہوئے, اللہ نے ان کو اٹھا لیا, عیسیٰ علیہ السلام کو. جب اٹھا لیا تو پھر یہ دنیا میں جھگڑا چلا کہ ہیں اگر عیسیٰ غائب ہو گیا تو جو قتل ہوا وہ کون تھا؟ اگر عیسیٰ واقعی غائب ہو گیا تو جس کو سولی چڑھایا گیا وہ کون تھا؟ اور اگر سولی جس کو چڑھایا گیا وہ کوئی اور تھا تو پھر عیسیٰ کہاں گیا؟ اسی شک میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. تو وہ شک میں پڑے ہوئے تھے, لیکن ہوا کیا کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا تھا. تو حضرت عیسیٰ اس واقعہ کے بعد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 70 سال بعد پھر بنو اسرائیل پر دوسرا حملہ ہوا. وہ جو بہت زیادہ 2 دفعہ فساد کرو گے, اب دوسرا حملہ ہوا. تیتوس رومی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غائب ہونے کے بعد 70 سال بعد اس نے حملہ کیا یہود پر, اور یہود کو بری طرح برباد کیا. جب بری طرح برباد کیا تو پھر یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات بنو اسماعیل کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو اٹھایا اور راتوں رات ان کے گھر بھیج دیا بیت المقدس میں, اور بتایا کہ اب بنو اسرائیل کی قیادت ختم. جو 2 دفعہ ان کو موقع دیا گیا تھا, پہلی دفعہ کب بخت نصر کے حملہ کے 570 سال بعد. اس میں موسیٰ کی رسالت کو ناکام کرنا تھا, اور دوسرا حملہ عیسیٰ کی رسالت کو ناکام کرنے کے لیے تیتوس رومی کا حملہ. 2 دفعہ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا. کہا اب بنو اسرائیل کی قیادت ختم, اب بنو اسماعیل کی قیادت شروع ہوگی. اور یہ اسماعیلی پیغمبر ابراہیم کا نشان ہوگا, یہ ابراہیم کا نشان ہوگا. ابراہیم یہی دونوں نسلیں تھیں, بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل. اسرائیل حضرت ابراہیم کے پوتے کا نام تھا, لقب تھا, یعنی یعقوب علیہ السلام کا. ان کا نام تھا اسرائیل, نام تھا ان کا اسرائیل. اور وہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بڑی تھی. اللہ نے فرمایا اے یعقوب میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. پھر اللہ نے بنایا اور وہ قوم دنیا میں ظاہر ہوئی. سال ان کی روحانی قیادت رہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قیادت ختم کر کے بنو اسماعیل کو اٹھایا, اور بنو اسرائیل آئے تو ان کو پتہ گیا کہ یہ ابراہیم کے نقش پر ہوں گے, ابراہیم کے نقش پر. اور اب دونوں قبلے جو ہیں, دونوں کعبہ کیا اور بیت المقدس کیا, دونوں قبلوں پر اسی امت کی, حضور کی امت کی, بنو اسماعیل کی بادشاہی ہوگی. اور دنیا نے وہ بادشاہی دیکھی, اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ, اس کو کہتے ہیں صحابہ کامیابی, اس کو کہتے ہیں بنو اسماعیل کا غلبہ. تو بنو اسماعیل کا غلبہ جو ہے عقیدہ معراج کا جز ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ اس نے معراج کو سمجھا ہی نہیں. ان تفصیلات میں جانے کے بغیر ہی آپ یہ جانیں کہ الحمدللہ صرف اہل سنت والجماعت عقیدے کے لوگ ہیں جنہوں نے بنو اسماعیل کی سیاسی قیادت کو ہمیشہ کے لیے قبول کیا. اور اب بھی دیکھو مسلمانوں میں کتنی بڑی مسجدیں ہیں جن کی عقیدہ ہے. بھائی مسجدیں کتنی بڑی ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو عظمت دی گئی. آپ جو حج پر جانے والے اور عمرے پر جانے والے وہ تو کہتے ہیں 2, ایک خانہ کعبہ اور ایک مدینہ منورہ. ایک خانہ کعبہ ہے اور آگے مدینہ منورہ, 2 ہی ہیں. لیکن اسلامی عقیدہ کیا, حضور نے بتایا کہ 3 مسجدیں ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہاں
محنت کر کے صبر کرنا اور جانا بڑی عبادت ہے، اور ایک نماز کا ثواب کئی نمازوں کے برابر ہے۔ وہ کون سی تین مسجدیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو مسجد اقصی کے بارے میں اب تک عقیدہ چلا آ رہا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی عظمت کو باقی رکھا ہے کہ اب امت تو آئی اسماعیلیوں کی، امت تو آئی اسماعیلیوں کی، لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا اس کا یہ بیک گراؤنڈ کہ بنو مسجد اقصی کی شان اللہ نے ذکر کر دی۔ تو جب مسجد اقصی میں کی شان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تو یاد رکھو کہ یہودیوں کو تورات میں پتہ چل گیا کہ وہ پیغمبر جو آخری دور کا ہے وہ آئے گا عرب میں۔ تو اسی زمانے میں کوئی قافلے چلے تین الگ الگ ٹائموں پر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قینقاع۔ یہ چلے وہاں سے، کہاں سے؟ بیت المقدس کے علاقے سے۔ یہ کون تھے؟ یہودیوں کے۔ یہ آ کر تلاش کرتے کرتے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کہاں آنے والا ہے، تو ان کا اندازہ تھا کہ ان علاقوں میں آئے گا، وہ مدینہ میں آباد ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تکلیف کنہوں نے پہنچائی؟ مکہ میں تکلیف کنہوں نے پہنچائی؟ مشرکین مکہ نے، جو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور مشرکین کہلاتے تھے۔ اور جب حضور نے وہاں سے ہجرت کی تو کہاں آئے؟ مدینہ میں، اور مدینہ میں یہودی پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے پیغمبر کے انتظار میں۔ تو جب حضور آئے تو حضور نے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم یہاں کی ایک تہذیب یافتہ قوم ہو، ہم تمہارے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ تو میثاق مدینہ حضور نے قائم کیا، کن سے مل کر؟ یہودیوں سے مل کر۔ تو اسلام ایسا دین نہیں کہ وہ دوسری قوموں سے بنانا نہ جانتا ہو۔ حضور نے دوسری قوم سے اپنے عہد کو وفا کرنا، پورا اترنا، ہر بات میں پورے اترے۔ یہودی چھوڑ گئے اس میثاق کو، پھر ان کو سزا بھی ملی کہ خیبر نکال دیے گئے، پھر مدینہ پر بادشاہی حضور کی ہوئی گئی، یہود کا قیادت وہاں بھی ختم ہو گئی۔ پھر تو یہودی وہاں سے خیبر منتقل ہوئے، پھر حضور نے خیبر میں بھی لڑائیاں لڑی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خیبر میں بھی کامیاب کیا، اور مدینہ میں کامیابی حاصل کرنے والا اور خیبر میں کامیابی حاصل کرنے والا پھر اپنی فتح کے جھنڈے کے ساتھ خود مکہ میں داخل ہوا۔ جب مکہ میں داخل ہوا تو پھر بادشاہی اسلام بھی تھی، بنو اسماعیل کی تھی، انہی کا عروج تھا، انہی کی قیادت تھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک یتیم جو مکہ سے رات کو چھپ چھپا کر نکلا تھا، ایک ابو بکر کو ساتھ لے کر نکلا اور کوئی ساتھی نہیں تھا، تو اس طرح چھپ چھپ کر جو نکلا ایک یتیم، کیا 10 سال کے اندر اندر فتح کے اعلان کے ساتھ انا فتحنا لک فتح مبینہ، وہ فتح ہوئی جو کہتے ہیں فتح مبین۔ اب قرآن تو کہے اس اسماعیلی پیغمبر کے قبضے کو فتح مبین، اور صحابہ کے ناقدین کہیں کہ یہ پیغمبر کی بات چلتی نہیں، بنو اسرائیل جنہیں جس اتباعی کی تھی، بنو اسماعیل بھی ختم، بنو اسماعیل بھی ختم۔ جب بنو اسماعیل بھی ختم تو اب تم کسی کی قیادت تو لاؤ آگے۔ اگر یہ حق تو تھا حضرت علی کا، لیکن لے لیا انہوں نے۔ اب ہم اہل سنت وال جماعت کہتے ہیں کہ تم اپنے عقیدے کا تحفظ رکھو، سارا قرآن آگے۔ میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر بنو اسماعیل کی روحانی قیادت کو، سیادت کو نہ مانا جائے تو معراج پر آپ کا عقیدہ بن ہی نہیں سکتا۔ معراج میں پیغمبر کا عروج اور اس رات پھر اس امت کا عروج، وہ بھی عروج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لکھا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو پھر ہم نے اپنے بندے مسلط کیے تم پر۔ اب یہاں سنیں
اللہ نے کہا نا ہم نے اپنے بندے مسلط کیے، تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے، جو بندے اللہ کے ہیں ان کو کہتے ہیں عباد الرحمن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما. تو اللہ کے بندے عباد الرحمن، اور یہ عباد لنا یعنی بندے اللہ نے مقرر کر رکھے اپنے کاموں کے لیے. تو جو اللہ نے بندے مقرر کر رکھے ہیں اپنے کاموں کے لیے وہ تو ہیں عباد لنا، اور جو بندے ہی اللہ کے ہو گئے اولیاء ان کی شان ہے عباد الرحمن. تو عباد الرحمن میں اور عباد لنا میں فرق کرو. عباد الرحمن اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اور عباد لنا اللہ کے کارندے. تو اللہ تعالیٰ کے کارندوں میں سے ایک کارندے تھے کون؟ جالوت. جالوت آیا اور اس نے اندر گھس کر بنو اسرائیل کو تباہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ بندے تھے جن کو میں نے اپنے کام کے لیے مقرر کر رکھا کہ تباہ کر دو بنو اسرائیل کو. تو عباد الرحمن اور ہے اور عباد لنا اور ہے. عباد لنا کا معنی ہے میرے کام آنے والے. اولی باس شدید، بڑے زوراور تھے، بڑے زوراور تھے، خلالت دیار، گھروں میں گھس گئے اور ان کو تباہ کر دیا. بنو سے ہیکل سلمانی کو تباہ کیا. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جہاں ہیکل بنایا تھا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہیکل کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. محراب مریم کو بھی دیکھا، مجھے صخرہ کو بھی دیکھا. تو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سارے واقعات انٹر ریلیٹڈ ہیں، ان کو ایک دوسرے کاٹا نہیں جا سکتا. تو حاصل یہ کہ یہ جو سازش ہے کہ بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل کی قیادت کا، روحانی قیادت کا، ان کی بزرگی کا اقرار نہ کیا جائے، یہ عقیدہ جو ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اب اس عقیدے کا مرکز اب تک ہمارے حال میں یہی ہے، اسماعیلی قیادت کا مکہ اور مدینہ. اب بھی مسلمانوں کے مرکز کون سی جگہ؟ مکہ اور مدینہ، یہ مسلم اسلام کے مرکز ہیں. تو سعودی عرب کی حفاظت اس قوم کی حفاظت پوری، اور سعودی عرب کی عزت اور اس کی پاکیزگی کا اگر اقرار نہیں ہوگا اس سے کیا تو ہماری مرکزیت کہاں گئی؟ یہ ساری مسجدیں بنتی ہیں تو کعبہ کی طرف رخ کر کے. معلوم ہوا کہ مکہ کی بادشاہی اور روحانی قیادت اب بھی باقی ہے. دیکھیے دنیا میں جہاں بھی مسجد بنے گی رخ ادھر ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ دجال بھی جب دنیا میں گھومے گا، جب مدینہ آئے گا ادھر رخ کرے گا تو ملائکہ جو ملائکہ تو وجہ والے شام، تو فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے کہ نہیں اب شام جاؤ، شام میں مار کر لگے گا. یہ حدیث غالباً صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب دجال رخ کرے گا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ کی سیادت اور بزرگی اور روحانی بزرگی اور مرکزیت قیامت تک قائم ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بنا دیا، بیت الحرام کو بنا دیا قیام للناس، نشان ہے دنیا کے رہنے کا. جب تک دنیا رہے گی مکہ قائم. جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ دنیا نہ رہے، قیامت آ جائے، تو پھر اسی مکہ پر ایک حبشی چڑھ کر اس کی اینٹ گرائے گا. پہلی اینٹ گرانے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھو فنائے عالم کی گھڑی آ پہنچی ہے. لیکن جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس، جب تک اللہ نے دنیا کو قائم رکھنا ہے تو دنیا کے قیام کا، بنو آدم کی اولاد کے قیام کا
آخری حد کہاں ہے؟ قیامت. قیامت جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کے بعد قیامت ہے. تو مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنیں کس کے ساتھ ہیں؟ مکہ اور مدینہ کے ساتھ. تو کس قدر ظلم ہے کہ اب تک اس کے بارے میں پروپیگنڈے کرنے والے علماء اپنی مسجدوں میں کہتے ہیں جب حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ تو وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ وہ غیر مسلم ہیں. اور کیا مکہ اور مدینہ پر غیر سب مسلموں کی حکومت ہو سکتی ہے؟ جب دجال وہاں داخل نہیں ہو سکتا تو غیر مسلم کیسے حکومت کر گئے؟ اب خانہ کعبہ میں جو نماز ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج پر یا عمرے میں ان نمازوں کا موقع دیا، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. کیا سارے یہ کافر ہیں؟ لیکن میں ان لوگوں کے لیے بھی آپ سے کہ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. کعبہ کے بارے میں یہ تصور کہ غیر مسلموں کا قبضہ ہو چکا، یہ فکر اسلامی نہیں ہے. جب حضور کہتے ہیں کہ دجال بھی وہاں نہیں کامیاب ہو سکے گا تو اور کون ہے؟ تو اگر یہ مولوی کہیں ہم دجال سے بڑھ کر ہیں، ہم قابض ہو گئے ہیں، تو یہ بات ماننے کی نہیں. ان کے حق میں بھی آپ دعا کریں. ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. جو مکہ اور مدینہ کی شان ہے وہ اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک خدا نے دنیا کو قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کبھی ہمیں اس عقیدے سے فارغ نہ کرے. تو یہ جہاں جب یہ ختم ہو گیا، آگے یہ معراج کا مضمون جو ہے نا وہ ختم ہے یہاں. اب میں تھوڑا سا توجہ دلاتا ہوں اگلا حصہ. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستارے کی قسم. ستارہ جب غروب ہو تو ستارہ جب طلوع ہوتا ہے رات کا پیغام ہے. ستارے جب چمکتے ہیں رات کا پیغام ہے. ستارے جب طلوع ہوتے ہیں تو کیا؟ رات کا پیغام. اور ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ خبر دیتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، آفتاب چمکنے والا ہے. ستارے سارے پیغمبر اپنے وقت میں آتے رہے، لیکن جب آفتاب نبوت محمدی نے طلوع ہونا تھا تو اس کا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب ستارہ غروب ہو. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے ساتھی کون؟ محمد عربی. اس رات جو چلے ما ضل، نہ وہ رستے میں بھولے اور نہ بہکنا کہتے ہیں کہ وہ نادانی میں پتہ نہ چلے، اور بھولنا اسے کہتے ہیں کہ وہ ارادے میں بھی ہو سکتا ہے. تو ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھی نہ بھولے نہ بہکے. ما ینطق عن الہوا، ان کے عمل کی یہ شان کہ زبان سے اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں کرتے. جب زبان سے نہیں کرتے تو کیا عمل میں غلط رستہ آیا ہوگا؟ نہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل سارٹ آف سینز، ویدر میجر سینز اور مائنر. پیغمبر معصوم ہے تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے سے. ما ضل صاحبکم وما غویٰ، وہ نہ راستے سے بہکے نہ بھولے. ما ینطق عن الہوا، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے اپنی بات کوئی نہیں کرتے. الا وحی یوحیٰ، مگر وہی ہے جو آتی ہے. وہ وہی آتی ہے مقرر الفاظ میں، اس کو قرآن کہا گیا. اور جو مقرر الفاظ نہیں معنی میں آتی ہے اس کو حدیث کہا گیا. تو قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں وہ وہی کے نتیجہ ہے. آپ نے حدیث میں بھی جو باتیں کہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہیں، وہی کے ساتھ کہیں. ان هو الا وحی علمہ شدید القویٰ، اس کو جبریل اس کو ساتھ لایا. یہاں کون؟ جبریل. علمہ شدید القویٰ، بڑی قوتوں والا فرشتہ جبریل جو لے کر آیا. اور جبریل جب اوپر لے کر گیا تو پھر آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے. یہاں یہ بات یاد کریں
کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آسمان تو ہے ہی نہیں. یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان ہے ہی نہیں. یہ جو نیلا رنگ نظر آتا ہے آسمانوں کا یہ سمندر کا عکس ہے. سمندر کا پانی اس کا عکس ہے. تو یہ آسمان نظر آ رہا ہے نیلا. تو جو آسمان جس کو کہتے ہو وہ حد نظر کا نام ہے. تمہارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر یہ حد نظر بھی ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی ضمانت آئی ہے کہ اس کے اوپر آسمان نہیں؟ جب اس کے اوپر آسمان نہیں، اس کے اوپر ہیں، اس کو بھی تم حد نظر کہہ دو تو ہم کہیں گے اس کے اوپر ہیں. اب اللہ کے رسول نے جو کہا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ہو اور وہ کہے کہ ہم اللہ کے بندو، تم تو وہاں تک یہ پرواز کرتے گئے تو جو لوگ پہنچے ہیں چاند پر تو زندہ رہنے کے لیے پانی کہاں سے لے کر گئے تھے؟ زندہ رہنے کے لیے پانی یہی سے لے کر گئے. تو اتنی ترقی کا دعویٰ تم کیسے کر سکتے ہو کہ ہم وہاں پہنچ گئے؟ لیکن جو پانی تم یہاں سے لے کر وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کا پانی دکھایا تو کیا زمزم کا چشمہ اسی جگہ سے نہیں نکلا جہاں پتھر تھے؟ کبھی کوئی چشمے نکلتے تھے وہاں؟ بھائی عرب کی سنگلاخ زمین میں چشمے نکلے ہی کون سی گنجائش تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو چشمہ مارا وہ ایسا ہے کہ اس کے پانی اب تک ہے اور حاجی جاؤ نشان کے طور پر پانی لاتے ہیں. یہ چاند پر بھی پہنچے تو پانی یہاں سے، اور ہم یہاں بھی ہوں تو پانی وہاں سے. اللہ قدرت کا ایک جلوہ تھا جو حاجہ قدم میں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت والاعتمر فلا جناح ان یطوف بہما. تو یہ واقعہ جو ہے کہ کس طرح حاجہ وہاں دوڑی، تو یہ اگلی منزل ہے. بہرحال سورۃ اسراء میں جہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے معراج کا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنو اسماعیل کو روحانی طور پر قبضہ دیا ہے بین الاقوامی، اس کی شان کے مطابق پھر آیتیں ہیں. تو آیتیں آگے مضمون میں چلتی ہیں. میں آپ سے پھر کہ مجھے بار بار بات دہرانی پڑتی ہے کہ قرآن کریم گھر بیٹھا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اب میں نے ایک مجلس میں آپ کو کتنی باتیں بتا دی. اپنے طور پر آپ پڑھیں تو اتنی باتوں کے معلوم کرنے کے لیے آپ کو 10 سال بھی کافی نہیں. اور میں نے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی کہ آدھ گھنٹے کے اندر کوئی مضمون بتا دوں. تو اس لیے قرآن پڑھا جائے گا تو مدارس میں پڑھا جائے گا، مساجد میں پڑھا جائے گا، جہاں دینی قیادت ہوگی وہاں پڑھا جائے گا. یہ خیال کی چیز نہیں کہ ہم گھر اسٹڈی کرتے ہیں اور صبح پڑھتے رہتے ہیں. اب کوئی 15 پارہ پڑھ رہا ہو تو اس کو کیا پتا کہ اگلا ایسا 27 پارے میں آئے. اس بات پر میں ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اس رات اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب گئے تو آپ کا کوئی ایسا تحفہ، کوئی ایسی چیز جو اللہ کے پاس نہیں، کوئی ہے ایسی چیز جس طرح کوئی جائے ملنے کے لیے تو کوئی تحفہ دے جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ آپ سوچتے سوچتے گم ہو جائیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اللہ کے پاس نہیں. تو یہ یہاں یاد رکھیں. ہاں ایک چیز ہے جو اس کے ہاں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ عاجزی. اللہ تعالیٰ کبھی اسے نہیں کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا میں عاجز ہوں.
اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ ہے، ساری قدرتیں، ساری شانیں، پر اللہ کے یہاں عاجزی نہیں۔ آپ کا دل بھی مانتا ہوگا کہ اللہ کے یہاں عاجزی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو آپ عاجزی کا توبہ لے کر گئے کہ اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کیا کہا کہ زبان سے جو عبادت ہو وہ بھی تیرے لیے، بدن سے جو عبادت ہو وہ بھی تیرے لیے، مال سے جو عبادت ہو وہ بھی تیرے لیے۔ مال کے ساتھ نظریں ادا کی جائیں، خیرات کی جائے لیکن تیرے لیے، بدن جھکائے سیدھے کیے جائیں، رکوع کیے جائیں تیرے لیے، زبانی باتیں کی جائیں، وظیفے کیے جائیں، دعائیں کی جائیں، زبانی باتیں تیرے لیے۔ تو حضور نے 3 تحفے عرض کیے، اے اللہ التحیات، التحیات تمام زبانی عبادتیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3۔ اب یہ بات کہ اللہ کے یہاں سب کچھ ہے پر عاجزی تو نہیں، یہ عاجزی کا پیرا کس نے اختیار کیا؟ حضور نے۔ اسی لیے کہا سبحان اللہ، اللہ نے سیر کرائی اس رات اپنے بندے کو، یعنی حضور کی بندگی جو تھی اس کو نمایاں کیا، بندگی، اور بندگی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ملا؟ 3 کہیں تھی تو 3 جواب، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی 1، ورحمۃ اللہ 2، وبرکاتہ اور برکتیں۔ تو 3 باتوں کے جواب میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب اللہ نے 3 تحفے دیے، سلامتی پیغمبر پر، السلام علیکہ یا نبی ورحمۃ اللہ، خدا کی رحمتیں تم پاؤ گے، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں پاؤ گے، تو حضور کو اس وقت امت یاد آ گئی۔ تو حضور نے کہا السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری سلامتی ہم پر اور تیرے سارے بندوں پر۔ تو حضور نے تو امت کو وہاں بھی یاد کیا، حضور نے تو امت کو وہاں بھی یاد کیا۔ تو یہ امت کی شان ہے کہ کہا جائے کبھی پیغمبر دنیا میں تھے ہی اور امت پیغمبر کو چھوڑ گئی، اور اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ابھی حضور کو دفن بھی نہیں کیا گیا، یہ خلافت کس پر پڑ گئے۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، لاشا نبی کا تھا، بے گور و کفن پڑا، وہاں ہو رہا تھا تخت خلافت کا فیصلہ۔ تو جب تک صحابہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جائے تو تمہارے پاس نہ قرآن پر ایمان رہتا ہے اور نہ معراج پر۔ حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جبریل بھی اپنی جگہ سن رہے تھے اللہ رسول کی باتیں، وہاں تھے تو نہیں آخر تک لیکن سن تو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہاں آپ کی نماز ختم ہو گئی، اشہد کلمہ شہادت پر نماز ختم ہو گئی۔ اب اس واقعہ کو سارے کو یاد کرو اور اس نبی پر درود بھیجو جس کو معراج کی سیر کرائی گئی۔ آگے کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دعائیں ہیں، پہلی دعا اولاد کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر آگے دعا ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی والدین وللمؤمنین، پوری امت یوم یقوم الحساب، جس وقت کے حساب گھڑی قائم ہو نماز ختم۔ اس لیے نماز کو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج مومنین کا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج ہے مومنین کا۔ تو نماز کو کوئی پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس طرح ایمان نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب کریم، ان
دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امت بنا جس امت کا نام اور جس امت کا کام قیامت تک باقی رہے. یا اللہ جو طبقے سعودی عرب کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی اصلاح فرما, ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ کعبہ اللہ کی حفاظت میں ہے, سعودی عرب اللہ کی حفاظت میں ہے, مکہ اور مدینہ اللہ کی حفاظت میں ہے. ہم مسجد اقصی کی بھی عزت پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی وہاں فرما گئے کہ 3 مسجدیں ہیں جن کا یہ ثواب زیادہ ہونے کے خیال سے اس طرح سفر کرنا جائز ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکر الذاکرون وغفر ذکر الغافلون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.